تمام تعریف اس بلند و بالا اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا اور درست بنایا، جس نے اندازہ لگایا اور ہدایت دی، جس نے چارہ نکالا پھر اسے سیاہ کوڑا بنا دیا۔ میں اللہ جل وعلا کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس نے اپنے علم سے مخلوق کو پیدا کیا، اس کے لیے روزیاں مقدر کی اور موت کے وہ اوقات مقرر کیے جن سے ایک گھڑی نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، جو متقیوں کے امام، روشن تابناک لوگوں کے سردار اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو ثقلین انس اور جن کی طرف خوشخبری دینے اور ڈرانے والا، اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے پاک باز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر، آپ کے صحابہ پر، عطا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈریں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اس کے نہیں سے اجتناب کریں، اور اس کے نہ ٹوٹنے والے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، دین اسلام کی یہ قابل تعریف خصوصیت ہے جو پوری شفافیت کے ساتھ عقیدہ، شریعت اور احکام میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ آسانی اور رواداری کا دین ہے، اس میں نہ غموض ہے اور نہ اس کے ماننے والوں کو اسے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ وہ پیچیدگی، غرابت اور معمول سے پاک ہے، اس کا عقیدہ واضح ہے، اس کی عبادت واضح ہے، اس کا ثواب واضح ہے اور اس کی سزا واضح ہے۔ ہاں، وہ اتنا واضح ہے کہ اس میں کسی غموض اور جہالت کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یقیناً دین اسلام ہے جو اپنے اصول و فروع، وسائل و مقاصد اور قواعد و مصادر میں تابناک، روشن اور صاف ستھری شریعت ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، اس سے میرے بعد ہلاک ہونے والا ہی بھٹکے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس یہ شریعت روشن اور صاف ستھری لایا ہوں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ بے شک اسلام کی اپنی پوری وضاحت و شفافیت ہے، جس میں نہ چھپانے کی گنجائش نہ ابہام کی کوئی جگہ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ جس رسول کو اس دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ رسول واضح، صریح اور سچے ہیں۔ آپ ان کے بولنے سے پہلے ان کے چہرے پر اور ان کی گفتگو سے پہلے ان کے کام میں وضاحت دیکھیں گے۔ آپ وہ ہیں جن کا وصف عبداللہ بن رواحہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، اگر آپ میں واضح نشانیاں نہیں ہوتی پھر بھی آپ کی وضاحت شفافیت تمہیں حقیقت کی خبر دیتی۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت و سچائی اور آپ کے ظاہر کا حسن ہے جو آپ کے باطن کے حسن کا پتہ دیتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی جائے اعتکاف سے اپنی بیوی صفیہ کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے نکلے کہ وہاں سے انصار کے دو آدمیوں کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تیز چلنے لگی۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ یہ سن کر ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شر یعنی غلط فہمی نہ ڈال دے۔ اللہ کے بندو، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح وضاحت ہے کہ آپ نے وقت پر حقیقت ظاہر کر دی تاکہ غلط فہمی اور بدنام کرنے والی شک کا راستہ ہی کاٹ دیں۔ سنن ابی داؤد اور نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آپ کے کچھ صحابہ اس آدمی کے ساتھ کچھ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس پر سرزنش کی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ ہمیں اپنی آنکھ سے اشارہ کر دیے ہوتے۔ آپ نے فرمایا، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس میں آنکھوں کی خیانت پائی جائے۔ امام ابن قیم نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر آپ کے باطن کے خلاف اور آپ کا راز آپ کے علانیہ کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے تو اس کا اشارہ نہیں کرتے بلکہ اسے واضح کرتے اور اس کا اعلان و اظہار کرتے۔ اللہ کے بندو، واضح رہنا چہرے کا جمال، گفتار کی خوبصورتی، دل کی صفائی، اختلاف کے وقت سنجیدگی اور گفتگو میں سچائی ہے۔ آدمی کا دوسروں کے ساتھ واضح رہنا اس کی ثابت قدمی اور لوگوں میں اپنا اعتماد پھیلانے کا ایسا ٹھوس قاعدہ ہے کہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔
وہ اس کی وجہ سے اس بات سے نہیں گھبراتا ہے کہ اس کی وضاحت پسندی سے سادہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، بلکہ کیونکہ اسی وقت وہ اصحاب عقل و خرد کی رضامندی بھی حاصل کرتا ہے، اور اعتبار عقل مندوں کا ہوتا ہے گرچہ ان کی تعداد کم ہو، نہ کہ نادانوں کا گرچہ ان کی تعداد زیادہ ہو۔ اللہ کے بندوں، وضاحت پسندی میں صراحت کا معنی پایا جاتا ہے اور تکلف و تصنع سے دوری۔ وضاحت پسندی ایک کھلی کتاب ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، وہ ہر اس شخص کے لیے کھلا دروازہ ہے جو اپنی عقل اور خرد کے ساتھ داخل ہو، وہ اصلی بنیاد ہے اور غلط فہمی، دوہرے پن اور علیحدگی کے خاتمے کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ آپ کی نگہبانی کرے۔ وضاحت پسندی غموض کی دشمن ہے جس میں دوہرا معنی نہیں ہوتا ہے اور نہ فضول لوگوں کو غام شخصیت کے حقائق جاننے، اس کے طلاسم کو کھولنے اور اس کے ساتھ تعامل کی کیفیت میں سختی برتنے پر مجبور کرتی ہے۔ وضاحت پسند آدمی آسان صحبت کا ہوتا ہے، اس کا ظاہر اس کے باطن کی ضد نہیں ہوتا ہے، اسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، وہ نرم پہلو ہوتا ہے، ایسا لبادہ نہیں اوڑھتا ہے جو اسے لوگوں سے دور کرے اور ان سے قریب نہ کرے۔ وضاحت پسند آدمی اپنی ذات اور لوگوں کو دیکھتا ہے، برخلاف پر اسرار انسان کی وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس لیے آپ اسے اپنی زندگی میں انتخابی اور اپنے مقاصد میں وحشی پائیں گے۔ وہ بسا اوقات اس چیز کو دشمنی کی آنکھ سے دیکھتا ہے جسے رضامندی کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، اور اس کے برعکس جس چیز کو دشمنی کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے اسے رضامندی کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ وضاحت پسند آدمی کو اپنے چہرے پر نقاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے لوگوں کی نظر متوجہ کرے، اور نہ اسے دستانے کی ضرورت ہوتی کہ اس پر لوگوں سے مصافحہ کرے، بلکہ وہ ایک چہرہ، ایک دل، ایک اصول اور ایک اخلاق کا ہوتا ہے، کیونکہ وضاحت سے اس کے اور دوسروں کے تعلقات برقرار رہتے ہیں گرچہ ان کے درمیان اختلافات واقع ہوں، کیونکہ وضاحت ہر اس شگاف کو بند کرنے کی ضامن ہے جس سے شک اور غلط فہمی داخل ہو سکی، اور اس کے برعکس اس کے اور دوسروں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں جب ان پر غموض اور ابہام طاری ہو جائے، کیونکہ ان میں مذکورہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ پراسرار آدمی سے نفرت کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ خوش ہے یا ناراض، وہ محبت کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا، وہ شکر گزار ہے یا ناشکرا، وہ فرما بردار ہے یا نافرما۔ لوگ کسی سے تبھی ڈرتے ہیں اور اس کے بارے میں حیران ہوتے ہیں جب اس کی شخصیت میں غموض پاتے ہیں، اور جب اس کی شخصیت پر اس کا ظاہر واضح ہوتا ہے تو اس پر لوگوں کا اطمینان اور اعتماد بڑھتا ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ آدمی کی وضاحت اس بات کی علامات میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے، انہیں ہارنے میں نہیں، اور ان کی نظریں اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، انہیں اپنے سے پھیرنے اور اپنے تئیں ان کی احتیاط برتنے میں نہیں، کیونکہ غموض ایسی آلودگی ہے جو لوگوں کے شعور کے ساتھ کھیلتی ہے، اور کھلواڑ بذات خود ایک اخلاقی عیب ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی آفتوں سے پناہ دے۔ اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے اقوال میں واضح ہو تاکہ کلمہ اور اس کا مفہوم واضح ہو اور کسی غلط تعویل کو روکا جائے، کیونکہ عقلیں مختلف ہوتی ہیں اور الفاظ قابل احتمال ہوتے ہیں، اسی طرح اس پر واجب ہے کہ اپنے افعال میں واضح ہو، یہ اس کے لیے فضیلت تعریف کا سبب ہوگا، اور اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا لوگوں کے پاس جانا لوگوں کے پاس سے اس کے واپس آنے کی صورت سے مختلف نہ ہو، اور اس کا لوگوں کے بیچ حاضر ہونا ان سے غائب رہنے کی حالت کے خلاف نہ ہو۔ وضاحت پسندی سچے انسان کا شعار ہے، کیونکہ اس میں ظاہر و باطن یکساں ہوتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تم لوگوں میں ایسا باطن والا نہ بنو جو اپنی فطرت میں تمہارے ظاہر کے خلاف ہو، اور تم خیر خواہ کی صحبت اختیار کرو کہ اس سے تم خوش رہو گی، کیونکہ جب وہ تمہاری رہنمائی کرے گا تو اس میں وضاحت ہوگی۔ اللہ کے بندو، آپ جان لیں کہ آدمی میں وضاحت دائمی ہو، استثنائی حالت میں نہ ہو۔ اسی طرح یہ قابل افسوس ہے کہ وضاحت پہلے نہ ہو کر بعد میں ہو کہ غموض اور مجاملات کی قبر میں مدفون رہنے کے بعد اسے اختلافات اور لڑائیاں قبر سے اکھاڑیں۔ اس جیسی حالت کو عار دلانا کہا جاتا ہے، وضاحت نہیں۔ ان دونوں کے درمیان اس شخص کے لیے فرق واضح ہے جسے اللہ تعالیٰ سب سے اچھے قول اور عمل کی ہدایت دے، اللہ کے سوا اس کی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، کوشش کریں کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، اور لوگ آپ کو سب سے قریب راستے سے جانے، سب سے دور راستے سے نہیں، سب سے آسان طریقے سے جانے اور سب سے مشکل طریقے سے نہیں۔ آپ واضح، روادار، نرم اور آسان بنے، وسیع ظرف بنے، تنگ ظرف نہیں۔ لوگوں کو یہ موقع نہ دے کہ آپ کی شخصیت کی مختلف تفسیر کریں، ان کے درمیان اجنبی بن کر نہ رہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے بچتے پھریں اور آپ کے ساتھ احتیاط برتیں، اور یہ جان لیں کہ غموض دور کرتا ہے، قریب نہیں، بھگاتا ہے، کھینچتا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی جان لیں کہ جو لوگ غموض پر ابھارتے ہیں یا اس کا تکلف کرتے ہیں، وہ یقیناً حقیقت میں اس کے ذریعے دوسروں پر تدلیس کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ وہم دلائیں کہ وہ ان سے زیادہ گہری سوچ والے ہیں۔ وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تئیں مختلف خیالات کے سمندر میں وہ ڈوب رہے ہیں، مگر ان کی طرف
اس وضاحت کے ساتھ نجات کا بیلٹ نہیں پھینکتے ہیں جو انہیں جھوٹے خیالات اور پرتکلف تعویلات سے نجات دے۔ اللہ آپ کی نگہبانی کرے۔ پھر آپ جاننے کے وضاحت اور بیوقوفی کے درمیان اور غموض اور رازوں کی حفاظت کے درمیان فرق ہے۔ وضاحت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ایسا بیوقوف ہو کہ اس کی کوئی خصوصیت نہ رہے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ اس کے ایسے راز نہ ہوں جن کی حفاظت ضروری ہے، اور نہ ایسی مصلحتیں ہوں جنہیں چھپانا حالات کا تقاضا ہو۔ اسی طرح غموض کا مطلب محتاط رہنا، بدیہی باتوں کو روکنا، مروتوں سے گریز کرنا اور شفافیت کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، ضروری ہے کہ آپ وسطیت و اعتدال کی راہ کو لازم پکڑیں، یہی معاملات میں سب سے بہتر ہے، تاکہ آپ کی وضاحت سادہ لوحے کی حد تک نہ پہنچ جائے کہ آپ اذیت کا شکار ہو جائیں، اور نہ آپ کا چھپانا غموض کی حد تک پہنچ جائے کہ آپ سے دوری برتی جائے۔ عقل مند سمجھدار وہ ہے جو دو نا کے درمیان رہے۔ آپ واضح رہیں۔ اگر آپ بلند عزت چاہتے ہیں، بے شک وضاحت پسندی عقل مند کے سر پر تاج ہے۔ غموض بہت برا ہے، اس میں غلط فہمی ہے اور پورا اسرا لوگوں کے ساتھ اس کا سفر ناقص ہے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام باقی مسلمانوں مرد اور عورتوں کے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اس کے لیے شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر۔ میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے چنیدہ نبی پر جو اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ عدم وضاحت پر مرتب ہونے والے اثر کو معمولی سمجھے، کیونکہ اس سے خاندان، معاشرہ، تعلیم، عمل اور انتظامیہ کی سطح پر دائمی مشکلات بھڑکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر اس تشویش اور رکاوٹ کو دور کیا جائے جو اس کے راستے میں حائل ہو۔ جہاں تک شہروں اور بندوں سے جڑی انتظامیہ کی بات ہے تو اس میں وضاحت اور شفافیت زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ اس کا مثبت یا منفی متعدی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ذمہ دار کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، پہلے اللہ کے سامنے، پھر اس حاکم کے سامنے جس نے اس کو اس منصب پر بیٹھایا ہے۔ اور معاصر گورننس کے اصول کی بات زیادہ اس لیے کی گئی تاکہ انتظامیہ، مال اور پیداوار کو منظم کیا جائے، عام مفاد کا خیال رکھنے اور شفافیت و امانت داری کے اصول کو بروئے کار لانے اور بدعنوانی کو روکنے کے لیے۔ گورننس کے مفہوم کا کوئی مطلب نہیں اگر وہ اپنے 3 عام معیاروں سے خالی ہو۔ پہلا معیار ہے حاکم نے معاشرے کے عام مفادات کو منظم کرنے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں ان کی تعمیل اور پابندی۔ پھر ہیرا پھیری سے عوامی مال کی حفاظت کے لیے مالی سلامتی کا معیار ہے۔ پھر شفافیت اور انکشاف کا معیار ہے، جس کا مطلب ہے صریح وضاحت، تاکہ مطلوبہ انداز میں متعلقہ افراد کو کام کے حالات کو سمجھنے میں شریک کیا جائے۔ یہ سارے معیارات کوئی نئی چیز نہیں ہیں، بلکہ اسلام نے ان میں سے ہر ایک پر علیحدہ ابھارا ہے۔ یہ معیارات جب ان کے ذمہ داروں کی آنکھوں سے اوجھل ہوں گے تو اس وقت امانت کے حق میں دردناک گراوٹ اور مایوس کن ناکامی ہوگی۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر آپ جان لیں کہ اسی طرح وضاحت کے مالی و انتظامی مقصد کی تاکید کم نہیں ہے جب اس کا تعلق رضاکارانہ اور رفاعی کاموں اور اوقاف سے ہو، کیونکہ مذہبی جذبہ اور سماجی کلچر سے ان کا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کئی کاموں کا نظامی یا ادارہ جاتی نگرانی کے تابع نہ ہونے میں اس بات کا گمان ہے کہ ان کے بعض ذمہ داروں نے وضاحت اور انکشاف کے پہلو کو نمایاں کرنے میں تساہل برتا ہے۔ اس طرح کے تساہل سے لاپرواہی واقع ہوتی ہے اور مسلمانوں کی رضاکارانہ اور رفاعی دولت میں پرتکلف تعویل سرگرم ہو جاتی ہے۔ ان متعلقہ جمعیتوں کے خیراتی یا رضاکارانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے ان کے انتظام، ان کے خرچ کرنے کی جگہوں اور ان کے سرچشموں میں شفافیت اور وضاحت رکھنے کا مطالبہ نہ کیا جائے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ وہ تنقید اور احتساب سے پرے ہیں، کیونکہ ان کے ذمہ داروں کو صدقہ و عطیہ کرنے والوں کی طرف سے امین بنایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بھاری غلطی میں سے ہے کہ امانت اور وضاحت کو نظر انداز کرنے یا نگرانی و وضاحت طلبی سے صرف نظر کرنے میں جذبات کا استحصال کیا جائے۔ وقتاً فوقتاً ہیرا پھیری اور دھوکہ دھڑی کے کتنے قصے سننے میں آتے ہیں، کبھی تو خیراتی کام کے نام پر، تو کبھی رضاکارانہ کام کے نام پر، جس کے ذریعے لوگوں کے مال ہڑپ لیے جاتے ہیں اور ان کے جذبات اپنی طرف مائل کر لیے جاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ جب معاملہ خیراتی جذبے سے متعلق ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ اس کے تئیں مذہبی پہلو غالب ہوتا ہے اور یہ جذبات کو مائل کرنے کے سب سے وسیع دروازوں میں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، جس نے اللہ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا، ہم اس کے دھوکے میں آ گئے۔ اس کے بعد ہماری اس گفتگو سے مراد یقیناً تعمیم نہیں ہے،
کیونکہ بہت سے خیراتی اور رضاکارانہ ادارے ہیں جو کہ منظم، پختہ اور امانت دار ہیں، ان کی قابل قدر کوششیں ہیں، بلکہ یہ گفتگو انفرادی حالات یا نیم اجتماعی اداروں کے لیے خاص ہے جن میں معتبر وضاحت و شفافیت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے پروگراموں میں پسندیدہ طریقے پر مالی نظم و ضبط ہوتا ہے جو نگرانی اور احتساب کے تابع ہو، تاکہ ان لوگوں کے سامنے عذر پیش کیا جا سکے جنہوں نے ان کو اپنی صدقہ و زکات کا امین بنایا ہے۔ سنیں، ان اعمال کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور یہ جان لیں کہ لوگوں نے اپنے جذبات کے ساتھ انہیں اپنے مالوں کا امین بنایا ہے، اور یہ کہ ان میں ہیرا پھیری کرنا یا باطل تعویلوں اور ٹیڑھے عذر کے ذریعے انہیں حلال سمجھنا اور غیر ذمہ دارانہ انارکی انہیں اللہ اور لوگوں کے نزدیک ان کی غلطیوں سے عہدہ برآ نہیں کرے گی، اور نہ اس بات سے انہیں چھٹکارا دلائے گی کہ جس کی انہوں نے تعویل کی، جسے حلال سمجھا اور جس میں لاپرواہی برتی، وہ دنیا میں ان پر وبال ہوگا اور آخرت میں ان کے خالق کے پاس کٹھن حساب کا سبب ہوگا۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے جہانوں میں درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد و صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے چار ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تیرے نبی محمد کے باقی صحابہ سے، تابعین سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اپنے دشمنان اسلام کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور سربراہوں کی اصلاح فرما، اور سرپرستی ان لوگوں میں کر ہماری سرپرستی ان لوگوں میں کر جو تجھ سے ڈریں اور تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری رضامندی کی پیروی کریں۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو ہمارے امام اور ولی امر کو ان اقوال و اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو ان سے راضی ہو۔ یا حی یا قیوم، اے اللہ، تو ان کے مشیروں کی اصلاح فرما۔ یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ، تو ان کے ولی عہد کو ذمہ داری میں توفیق بخش جو ان کے سپرد کی گئی، اور ان میں شہروں اور بندوں کے لیے بھلائی لکھ دے۔ اے اللہ، تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے، انہیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا کہ ان کے ذریعے تیری تعریف کرے، انہیں قبول کرے اور اپنے جود و کرم سے ان نعمتوں کو ان پر مکمل کر دے۔ یا اکرم الاکرمین، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔